بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ اسلام، مصنف مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش لفظ لا الہ الا اللہ۔ تاریخ عالم پر نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کے ہر ملک اور ہر زمانے میں جس قدر نبی، مسلح، پیشوا اور بانیان مذاہب گزرے ہیں، وہ سب کے سب ایک ذات واجب الوجود کے قائل و منتقد تھے، اور سب نے اپنی اپنی جماعت کو ہستی باری تعالیٰ کا یقین دلانے کی کوشش کی۔ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگرچہ سینکڑوں اور ہزاروں برس کے فاصلے ہیں، لیکن سب کی تعلیم میں توحید باری تعالیٰ کا مسئلہ مشترک ہے۔ کرشن جی، رام چندر جی، گوتم بدھ اور گرو نانک ہندوستان میں ہوئے، کیقباد و زرتشت ایران میں گزرے، کینفیوسس چین میں، حضرت لقمان علیہ السلام یونان میں، حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں، حضرت لوط علیہ السلام شام و فلسطین میں تھے، لیکن توحید باری تعالیٰ کا عقیدہ سب کی تعلیمات میں موجود ہے۔ دنیا کے تقریباً تمام آدمی، بچے، بوڑھے، جوان، مرد، عیسائی، یہودی وغیرہ اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، یا صرف چند جو کسی قطار میں نہیں آ سکتے۔ ممکن ہے ایسے بھی مل سکیں جو اپنی زبان سے اللہ کا انکار کریں، مگر دل ان کے بھی ہستی باری تعالیٰ کے قرار پر مجبور ہیں، اور ان کو آخر کار یہ ضرور تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ یہ سلسلہ علل و معلول کسی مدبر بالارادے کے تحت چل رہا ہے۔ اسی مدبر بالارادہ ہستی کا نام اللہ تعالیٰ ہے۔ دنیا کے اس عظیم الشان اتفاق کا انکار اور تمام اہل دانش کے متفقہ عقیدے کی تقلید و تردید پر کوئی شخص جو دیوانہ نہ ہو آمادہ نہیں ہو سکتا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ روما کی عظیم الشان سلطنت کے ٹکڑے ہو چکے تھے، اس کے نیم وحشیانہ آئین و قوانین بھی مسخ ہو کر اپنی مظالم و معائب کو اور بھی زیادہ مہیا و موجود اور محاسن کو جو پہلے ہی بہت کم تھے معدوم و مفقود کر چکے تھے۔ ایران کی شہنشاہی ظلم و فساد کا ایک مخزن بنی ہوئی تھی۔ چین و ترکستان خون ریزی اور خونخواری کا مامن نظر آتے تھے۔ ہندوستان میں مہاراجہ اشوک اور راجہ کنشک کے زمانے کا نظام و انتظام پابند تھا۔ مہاراجہ بکرماجیت کے عہد سلطنت کا تصور بھی کسی کے ذہن میں نہیں آ سکتا تھا۔ بدھ مذہب کی حکومت کا کوئی نمونہ موجود تھا، نہ برہمنی مذہب کا کوئی قابل تذکرہ پتہ و نشان دستیاب ہو سکتا تھا۔ عارف بدھ کا نام عقیدت سے لینے والوں کی یہ حالت تھی کہ حکومت کی لالچ، دنیا طلبی کے شوق اور ضعیف الاعتقادی کے نتیجے میں سخت سے سخت قابل شرم حرکات کے مرتکب ہو جاتے تھے۔ شری کرشن کے نام کی اسمرن جپنے والوں کی یہ کیفیت تھی کہ اشرف المخلوقات کو نباتات و جمادات کے آگے سر بسجود بنا دینے میں ان کو کوئی دریغ نہ تھا۔ یورپ اگر ایک بیابان گرگستان اور وہاں کے باشندے حیوانوں سے بھی بدتر خون آشام و مردم کش درندے تھے، تو عرب تمام عیوب و فسادات کا جامع تھا، اور وہاں کے باشندے حیوانوں سے بھی بدتر حالت کو پہنچ چکے تھے۔ غرضے کہ دنیا کے کسی ملک اور کسی خطے میں انسانی نسل اپنی انسانیت اور شرافت پر قائم نظر نہیں آتی تھی، اور بحر و بر سب معاف ہو چکے تھے۔ ایسی حالت میں جب کہ تمام دنیا تیرا و تار ہو چکی تھی، ہندوستان والوں کا فرض تھا کہ وہ گیتا کے چوتھے باب میں شری کرشن مہاراج کے اس ارشاد پر غور کرتے کہ اے ارجن، جب دھرم کی ہانی ہوتی ہے اور ادھرم بڑھ جاتا ہے، تب میں نیک لوگوں کی رکشا کرتا ہوں اور پاپوں کا ناش کر کے دھرم کو قائم کرتا ہوں۔ ایران والوں کا فرض تھا کہ وہ شت و خشور زرتشت کے ارشادات کے موافق کسی رہبر کی تلاش میں نکلتے۔ یہودیوں کے لیے وقت آ گیا تھا کہ وہ فاران کے پہاڑوں کی چوٹیوں سے روشنی کے نمودار ہونے کا انتظار کرتے، اور معماروں کے روکے ہوئے پتھر کو کونے کا پتھر بنتے ہوئے ضد اور انکار سے باز رہتے۔ عیسائیوں کا فرض تھا کہ وہ دعائے خلیل اور نوید مسیحا کو اپنی امیدگاہ بناتے، لیکن دنیا کے عالمگیر فساد اور زمانے کی ہماگیر تاریکی نے دلوں کو اس قدر سیاہ اور آنکھوں کو اس قدر بے بصارت بنا دیا تھا کہ کسی کو اتنا بھی ہوش نہ تھا کہ اپنے آپ کو مریض جانتا اور دوا کی طلب میں قدم اٹھاتا۔ ایسے زمانے میں اور ملک عرب جیسے خطے میں
ہادی برحق رسول رب العالمین خیر البشر شفیع المذنبین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کی خباثت، بت پرستی کی تاریکی، فتنہ و فساد کی نجاست اور عصیان و بے شری کی پلیدی کو دور کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ کی آواز بلند کر کے انسان نما لوگوں کو انسانوں کو با اخلاق انسان اور با اخلاق انسانوں کو باخدا انسان بنا کر دنیا کی تاریکی و ظلمت کو ہدایت، نور امن، راستی اور نیکی سے تبدیل کرنے، یعنی گمراہ، بت پرست، عصیان شعار لوگوں کو مسلمان بنانے کا فریضہ انجام دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام عراق عرب کے لوگوں کو راہ راست پر لانے میں سینکڑوں برس مصروف تبلیغ رہ کر آخرکار لا تذروا علی الارض من الکافرین دیارا کی تلوار سے سب کا قصہ پاک کرنے پر مجبور ہوئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مصریوں اور ان کے متکبر بادشاہ کو راہ راست پر لانے کی امکانی کوشش کی، لیکن بالآخر موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل نے وہ نظارہ دیکھا جس کی نسبت ارشاد ہے وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ ہندوستان میں مہاراجہ رام چندر جی کو لنکا پر چڑھائی اور راکشسوں سے لڑائی کرنی پڑی تھی۔ شری کرشن مہاراج کو کشتر کے میدان میں ارجن کو جنگ پر آمادہ کرنا اور کوروں کی نافرمان جماعت کو پانڈوں کے ہاتھوں پر برباد کرانا پڑا۔ ایران میں زرتشت نے اسفندیار کی پہلوانی اور سلطنت کیانی کی حکمرانی کو ذریعہ تبلیغ و اشاعت بنایا، مگر پاکستانی صحائف اور عمرانی روایات جو اہل نظر تک پہنچی ہیں سب کی سب متفق ہیں کہ تمام قابل تکریم بانیان مذاہب اور مستحق تعظیم ہادیان صداقت کی کوششوں اور کامیابیوں میں یہ نظیر ہرگز تلاش نہیں کی جا سکتی کہ 25 سال سے کم مدت میں دنیا کا بہترین ملک اور عرب کے جاہل وحشی لوگ ساری دنیا کے معلم اور سب سے زیادہ مہذب و با اخلاق بن گئے ہوں۔ 100 برس سے کم یعنی صرف 80 سال کے عرصے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے مذہب کو ماننے والے بحر اٹلانٹک سے بحر الکاہل یعنی چین کے مشرقی ساحل تک، یا یوں کہیے کہ تمام متمدن دنیا کا احاطہ کر چکے تھے۔ اس محیر العقول کامیابی کی نظیر دنیا پیش نہیں کر سکتی، اور تعلیم اسلامی کی خوبی اگر تمام قوانین مذاہب پر فائق اور محاسن الملل کی جامع ہے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خیر البشر خاتم النبیین رحمت للعالمین ہونے میں کسی کو کیا کلام ہو سکتا ہے، اور دنیا میں کس کا حوصلہ ہے جو ان کی لائی ہوئی کتاب قرآن مجید کی اس لانظیر صفت اور اس ناقابل تردید دعویٰ اور خدائی دعوے کی تردید پر آمدہ ہو سکے کہ نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون۔ قوموں کو منازل ترقی طے کرانے اور قوموں کو ذلت و پستی سے بچانے کے لیے تاریخ ایک زبردست، مؤثر اور نہایت قیمتی ذریعہ ہے۔ قومیں جب کبھی قارۂ مذلت سے بام ترقی کی طرف متحرک ہوئی ہیں انہوں نے تاریخ ہی کو سب سے بڑا محرک پایا ہے۔ قرآن کریم نے ہم سب کو یہ بھی بتایا ہے کہ سعادت انسانی اور دین و دنیا کی کامرانی حاصل کرنے کے لیے تاریخ کا مطالعہ نہایت ضروری ہے۔ چنانچہ باری تعالیٰ نے لوگوں کو عبرت پذیر اور نصیحت یاب ہونے کے لیے کلام پاک میں جا بچا امم سابقہ کی حالات یاد دلائے ہیں کہ فلاں قوم نے اپنی بدعمالیوں کے کیسے نتائج دیکھے اور فلاں قوم اپنے اعمال حسنہ کی بدولت کیسی کامیاب فائز المرام ہوئی۔ آدم، نوح، ابراہیم، موسیٰ علیہ السلام کے واقعات اور فرعون، نمرود، عاد اور سمود وغیرہ کے حالات قرآن کریم میں اس لیے مذکور و مستور نہیں ہیں کہ ہم ان کو دل بہلانے اور نیند لانے کا سامان بنائیں، بلکہ یہ سچے اور یقینی حالات اس لیے ہمارے سامنے پیش کیے گئے ہیں کہ ہمارے اندر نیک کاموں کے کرنے کی ہمت اور بدعمالیوں سے دور رہنے کی جرت پیدا ہو اور ہم اپنے حال کو بہترین مستقبل کا ذریعہ بنا سکیں۔ انبیاء علیہم السلام جو بنی نوع انسان کے سب سے بڑے محسن، سب سے زیادہ خیر خواہ اور سب سے زیادہ شفیق علی خلق اللہ ہوتے ہیں، انہوں نے جب کبھی کسی قوم کو ہلاکت سے بچانے اور عزت و سعادت سے ہمکنار بنانے کی سعی اور کوشش فرمائی ہے تو اس قوم کو عہد ماضی کی تاریخ یاد دلائی ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے لیڈروں اور ریفارمروں میں کوئی بھی ایسا نظر نہیں آتا جس کو حالات رفتگاں گزشتگاں کے مطالعے نے محو و مدہوش اور از خود فراموش بنا کر آمدہ کار اور مستعد سعی و ایثار نہ بنایا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ ہر ایک وائز اور ہر ایک لیکچرر جو سامعین کو اپنے حسب منشا پرجوش اور آمدہ کار بنا سکتا ہے، اس کے وعظ یا لیکچر میں پچھلے واقعات اور بزرگان گزشتہ کے حالات کی یاد دہانی
یعنی تاریخی چاشنی ضرور موجود ہوتی ہے۔ مشاہیر گزشتہ کے حالات و واقعات میں بھی جن مشاہیر سے مذہبی، قومی، ملکی تعلقات کے ذریعے ہمارا قریبی رشتہ ہوتا ہے، ان کے حالات کا ہم پر زیادہ اثر ہوتا ہے۔ رستم و افسندیار اور گشتاشپ و نوشیروان کے حالات کا مطالعہ جس قدر ایک ایرانی یا ایک پارسی کے دل میں شجاعت و مذہبیت اور عدل و انصاف کے جذبات کو مشتعل بنا سکتا ہے، کسی چینی یا ہندوستانی پر ویسا اثر نہیں کر سکتا۔ بھیم اور ارجن اور وکرماجیت اور پرتھوی راج کی داستانیں ہندوؤں پر جو اثر کرتی ہیں، عیسائیوں پر ان کا ویسا ہی اثر نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ آج جب کہ قوموں کی تاریخ کے اثر و نتائج سے لوگ واقف ہو چکے ہیں اور یہ حقیقت عالم آشکار ہو چکی ہے کہ کسی قوم کو زندہ کرنے اور زندہ رکھنے کے سامانوں میں اس قوم کی گزشتہ تاریخ سب سے زیادہ ضروری سامان ہے، تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ وہ قومیں جو اپنی کوئی باعظمت و پرشوکت تاریخ نہیں رکھتیں، فرضی افسانوں اور جھوٹے قصوں کی تصنیف و تالیف میں مصروف ہیں، اور ان فرضی قصوں کو تاریخی جامہ پہنا کر افراد و قوم اور نوجوانان ملک کے سامنے اس طرح پیش کر رہی ہیں کہ ان کی صداقت کا یقین ہو جائے۔ دروغ کو فروغ دینے کی یہ قابل شرم کوششیں قوموں کو محض اس لیے کرنی پڑ رہی ہیں کہ وہ قومیں اپنے افراد کو ان کے علو مرتبت کا یقین دلائے بغیر مسابقت اقوام کے ہی نہیں سکتیں، اور یہی سبب ہے کہ ہر ایک وہ قوم جو کسی دوسری قوم کو رقابت و عداوت کی نگاہ سے دیکھتی ہے، اس کی تاریخ کو مسخ کرنے اور اس کے ماننے والوں کو اپنی تاریخ سے غافل اور ناواقف رکھنے کی کوشش میں مصروف نظر آتی ہے۔ مسلمانوں کا شاندار کارنامہ۔ اقوام عالم میں صرف مسلمان ہی وہ قوم ہے جو سب سے زیادہ شاندار تاریخ رکھتی ہے اور سب سے بڑھ کر اپنے بزرگوں کے کارناموں کی نسبت ایسا یقینی علم حاصل کر سکتی ہے جو ہر قسم کے شک و شبہ سے پاک ہے۔ مسلمانوں کو ہومر کے ایلیاڈ سے روشناس کرانے کی مطلق ضرورت نہیں، مسلمانوں کو مہابھارت اور رامائن کی بھی کوئی احتیاج نہیں، کیونکہ ان کی یقینی و حقیقی تاریخ میں ہر قسم کے نمونے اور کارنامے ایلیاڈ سے اور مہابھارت اور رامائن کے واقعات سے زیادہ شان اور محیر العقول موجود ہیں۔ لیکن ان مذکورہ افسانوں اور داستانوں کی غلط بیانی اور بے اعتباری ان کے پاس تک نہیں پھٹک سکتی۔ مسلمانوں کو فردوسی کے شاہنامے اور اسپارٹا والوں کے افسانے کی بھی ضرورت نہیں، کیونکہ ان کی تاریخ کا ہر وقت بہت سے رستم اور بہت سے اسپارٹا پیش کر سکتا ہے۔ مسلمانوں کو نوشیروان عادل اور حاتم طائی کی کہانیوں کے سننے کی بھی ضرورت نہیں، کیونکہ ان کی سچی اور حقیقی تاریخ میں لاتعداد حاتم اور نوشیروان جلوہ فرما ہیں۔ مسلمانوں کو ارسطو، بیکن اور بیتلومس اور نیوٹن کی بھی کوئی احتیاج نہیں ہے، کیونکہ ان کے اسلاف کی مجلس میں ایسے ایسے فلسفی اور حیاتدان موجود ہیں جن کی کشف بردادی پر مذکورہ مشاہیر کو فخر کا موقع مل سکتا ہے۔ کس قدر افسوس اور کس قدر حیرت کا مقام ہے کہ آج جب کہ مسابقت اقوام کا ہنگامہ تمام دنیا میں برپا ہے، مسلمانوں میں جو سب سے زیادہ شاندار تاریخ رکھتے ہیں وہی سب سے زیادہ اپنی تاریخ سے بے پرواہ اور غافل نظر آتے ہیں۔ مسلمانوں کے جس طبقے کو کسی قدر بیدار اور ہوشیار کہا جا سکتا ہے، اس کی بھی یہ حالت ہے کہ اپنے لیکچروں، تقریروں، مضمونوں، رسالوں، اخباروں اور کتابوں میں جہاں کہیں اخلاق فاضلہ سے متعلق کسی نظر و تمثیل کی ضرورت پیش آتی ہے تو یورپ اور عیسائیوں میں سے کسی مشہور شخص کا نام فوراً اور بلا تکلف زبان اور قلم پر جاری ہو جاتا ہے۔ اس سے زیادہ مستحق سینکڑوں ہزاروں مسلمانوں میں سے کسی ایک کا نام بھی ان کو معلوم نہیں ہوتا۔ اس حقیقت سے کون انکار کر سکتا ہے کہ مسلمانوں کے تعلیم یافتہ طبقے اور علوم جدیدہ سے واقف مسلمانوں کی تقریروں اور تحریروں میں نیپولین، ہینیبل، شیکسپیئر، بیکن، نیوٹن وغیرہ مشاہیر یورپ کے نام جس قدر کثرت سے پائے جاتے ہیں، ایسی کثرت سے خالد بن ولید، صلاح الدین ایوبی، حسان بن ثابت فردوسی، توسی، ابن رشد، ابو علی سینا وغیرہ کے نام تلاش نہیں کیے جا سکتے۔ اس کا سبب بجز اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ مسلمان اپنی تاریخ سے ناواقف اور غافل ہیں۔ مسلمانوں کی ناواقفیت اور غفلت کا یہ سبب ہے کہ اول تو علم کا شوق دوسرے ہمسر قوموں کے مقابلے میں مسلمانوں کو کم ہے، دوسرا علم حاصل کرنے کو مواقع اور فرحتیں میسر نہیں، تیسری سرکاری مدارس اور کالجوں نے اسلامی درسگاہوں کو اس ملک ہندوستان میں قریباً ناپید کر دیا، چوتھے مسلمانوں میں جس طبقے کو تعلیم یافتہ کہا جاتا ہے اور جو ہندوستانی مسلمانوں میں پیش رو سمجھا جاتا ہے، وہ سب کا سب سرکاری درسگاہوں اور کالجوں میں ہو کر نکلا ہوا ہوتا ہے،
جہاں اسلامی تاریخی نصاب تعلیم کا کوئی جزو نہیں، اور اگر ہے تو وہ کوئی اور ہی چیز ہے جس کا اسلامی تاریخ کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ کالجوں کی ڈگریاں حاصل کرنے کے بعد نہ تعلیم کے قابل عمر باقی رہتی ہے، نہ اسلامی علوم حاصل کرنے کی مہلت و فرصت میسر ہو سکتی ہے۔ بہرحال ہمارے ملک کے تعلیم یافتہ مسلمانوں کو اسی اسلامی تاریخ پر اعتماد کرنا پڑتا ہے جو مسلمانوں کے رقیبوں اور مخالفوں کی مرتب کی ہوئی مسخ شدہ تاریخ انگریزی تصانیف میں موجود ہیں۔ اسلام سے پیشتر دنیا کی کسی ملک اور کسی قوم کو یہ توفیق میسر نہیں ہوئی کہ وہ فن تاریخ نویسی کی طرف متوجہ ہوتی یا اپنے بزرگوں کی صحیح تاریخ مرتب کرتی۔ اس حقیقت سے واقف ہونے کے لیے کہ اسلام سے پیشتر دنیا میں فن تاریخ نویسی کی کس قدر اعلیٰ سے اعلیٰ ترقی ہو چکی تھی، بائبل کے صحیفوں اور مہابھارت و رامائن کے افسانوں کا مطالعہ کرنا کافی ہے۔ مسلمانوں نے احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت و روایت میں جس احتیاط اور عزم و ہمت سے کام لیا ہے، اس کی نظیر اس ربع مسکون پر رہنے سہنے والی انسانی نسل ہرگز پیش نہیں کر سکتی۔ اصول حدیث و اسماء الرجال وغیرہ مستقل علوم محض حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت و حفاظت کے لیے مسلمانوں نے ایجاد کیے تھے۔ روایات کی چھان بین اور تحقیق کے لیے جو محکم اصول مسلمانوں نے ایجاد کیے، ان کی نظیر اس دنیا نے اپنی اس طویل عمر میں کبھی نہیں دیکھی تھی۔ مسلمانوں کا پہلا کارنامہ جو فن تاریخی سے تعلق رکھتا ہے، علم حدیث کی ترتیب و تدوین ہے۔ اسی سلسلے اور اسی طرز و انداز میں انہوں نے اپنے خلفاء، امراء و سلاطین، علماء و حکماء وغیرہ کے حالات قلم بند کیے ہیں۔ اسی تمام ذخیرے کو اسلامی تاریخ سمجھنا چاہیے۔ مسلمانوں کی تاریخ نویسی دنیا کے لیے ایک نئی چیز اور بالکل غیر مترقبہ مگر بے حد ضروری سامان ہے۔ دوسری قومیں جبکہ اپنی بائبل اور مہابھارت و رامائن کو مایہ ناز تاریخ سرمایہ سمجھتی ہیں، تو انسان حیران رہ جاتا ہے کہ مسلمان تاریخ خطیب کو بھی اپنی مستند تاریخی کتابوں کی الماری سے نکال کر جدا کر دیتے ہیں۔ آج یورپی مورخین فن تاریخ کے متعلق بڑی بڑی موشگاویوں سے کام لیتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن ان کو یہ بھی معلوم نہیں کہ شمالی افریقہ کے رہنے والے ایک اندلسی عرب خاندان کے مسلمان مورخ ابن خلدون کی مقدمہ تاریخ کی خوشہ چینی نے تمام یورپ اور ساری دنیا کو فن تاریخ کے متعلق وہ باتیں سمجھا اور بجھا دی ہیں کہ مورخین یورپ کی تمام سعی اور کوششوں کے مجموعے کو مرقد ابن خلدون کے مجاور کی خدمت میں جاروب بنا کر مؤدبانہ پیش کیا جا سکتا ہے۔ مگر مسلمان مورخین کے حوصلے اور ذوق کا اندازہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ علماء اسلام کی مجلس میں ابن خلدون کے بے نظیر مقدمہ تاریخ کو چھوڑ کر اصل تاریخ ابن خلدون کی کوئی غیر معمولی وقت اور نمایاں عظمت مسلم نہیں ہے۔ ابن حشام، ابن اسیر، تباری، مسعودی وغیرہ سے لے کر احمد بن خاوند شاہ اور ضیاء برنی تک، بلکہ محمد بن قاسم فرشتہ اور ملائے بد ایوانی تک ہزارہ مسلمان مورخین کی کوششیں نمایاں جلدوں میں آج تک محفوظ ہیں۔ ان میں سے ہر ایک کتاب مسلمانوں کی مبہوت کن شوکت رفتہ اور مرعوب ساز عظمت گزشتہ کا ایک مرقع ہے، اور ان میں سے ہر اسلامی تاریخ اس قابل ہے کہ مسلمان اس کے مطالعے سے بصیرت اندوز اور عبرت آموز ہوں۔ لیکن کتنے افسوس کا مقام ہے کہ اب فیصدی ایک مسلمان بھی ایسا نظر نہیں آتا جو اپنی اسلامی تاریخ سے واقف ہونے کے لیے ان مسلمان مورخین کی لکھی ہوئی تاریخوں کا مطالعہ کرنے کی قابلیت بھی رکھتا ہو۔ حالانکہ مل، کارلائل، ایلیٹ، گبن وغیرہ کی لکھی ہوئی تاریخیں پڑھنے اور سمجھنے کی قابلیت بہت سے مسلمانوں میں موجود ہے۔ ان حالات میں جبکہ تمام اسلامی تاریخی عربی و فارسی میں لکھی گئی ہیں، اور ہندوستان میں فیصدی ایک مسلمان بھی عربی یا فارسی سے ایسا واقف نہیں کہ ان تاریخوں کا مطالعہ کر سکے، مسلمانوں کو تاریخ اسلام کی طرف توجہ دلانے سے پہلے یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ اردو زبان میں اسلامی تاریخ لکھی جائے۔ اس تاریخ کو اب سے بہت پہلے ہندوستان کے مسلمان محسوس کر چکے ہیں، اور کئی شخص اردو زبان میں تاریخ اسلام کے لکھنے پر آمادہ ہو چکے ہیں، مگر آج تک اردو زبان میں ایسی جامع تاریخ نہیں لکھی گئی جو کم فرصت و کم شوق مسلمانوں کے لیے تاریخ اسلام کے متعلق ضروری واقفیت بہم پہنچانے کا کافی سامان تصور ہو سکے۔ اگر اس قسم کی کئی کتابیں پہلے لکھی جا چکی ہیں تو تب بھی تاریخ اسلام ایک ایسا ضروری اور اہم مضمون ہے کہ اس پر دوسرے مصنفین کو ہمت آزمائی کا موقع باقی رہتا، اور اب کہ میں اپنی ناچیز قابلیت اور معمولی استطاعت کے ساتھ اس کتاب کو مرتب کر کے پیش کر رہا ہوں، دوسرے وسیع نظر اصحاب کے لیے
یقیناً موقع حاصل ہے کہ وہ اسی طرز پر اس سے بہتر تاریخیں اردو زبان میں لکھیں، اور میرا خیال ہے کہ جس قدر زیادہ اسلامی تاریخیں اردو زبان میں لکھی جائیں گی، اسی قدر زیادہ مسلمانوں کو اپنی تاریخ کی طرف توجہ ہوگی۔ تاریخ اسلام کی کیفیت اور حقیقت۔ تاریخ اسلام در حقیقت ایک مستقل علم یا فن ہے جو اپنے پہلو میں ہزارہ ضخیم کتابیں اور عالی مقام مصنفین کی لکھی ہوئی رکھتا ہے۔ عام طور پر مسلمان مورخین نے اپنے ہم عہد سلاطین یا کسی ایک ملک یا کسی ایک قوم یا کسی ایک سلطنت یا کسی ایک سلطان یا کسی ایک عظیم الشان واقعے کی تاریخیں جدا جدا لکھی ہوئی ہیں۔ بعض مورخین نے صرف علماء اسلام، بعض نے صرف حکماء اسلام، بعض نے صرف فقراء اسلام کی سوانح عمریاں ترتیب دی ہیں۔ غرض اس قسم کی مستند تاریخی کتابیں ہزارہ سے کم ہرگز نہیں۔ اس عظیم الشان ذخیرے اور مجموعے کا نام تاریخ اسلام یا فن تاریخ اسلام قرار دیا جا سکتا ہے، اور جوں جوں زمانہ گزرتا جاتا ہے اس ذخیرہ کتب میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ اسلامی سلطنتوں اور اسلامی ملکوں کی تعداد بھی اس قدر زیادہ ہے کہ اگر ایک ایک اسلامی ملک اور ایک ایک اسلامی سلطنت کی ایک ہی ایک تاریخ انتخاب کی جائے تو یہ منتخب مجموعہ بھی 2-4 الماریوں میں نہیں بلکہ کتب خانے کے کئی کمروں میں سما سکتا ہے۔ اردو زبان میں ایک متوسط درجے کی تاریخ مرتب کرنا در حقیقت تاریخ اسلام کی کتابوں کا نچوڑ نکالنا اور خلاصہ در خلاصہ کرنا ہے۔ اس کی مثال اس طرح دی جا سکتی ہے کہ کسی بہت بڑے منظر کا فوٹو لینا یا کسی عظیم الشان عمارت کی عکسی تصویر کو دانۂ تسبیح کے سوراخ میں رکھ دینا بہت ہی آسان کام ہے، لیکن تاریخ اسلام کو کسی ایک کتاب میں جس کی ضخامت صرف 2000 صفحات کے قریب ہو مختصر کر دینا بے حد دشوار اور نہایت مشکل کام ہے۔ اسی لیے میں خود کچھ نہیں کہہ سکتا کہ اپنی اس کوشش میں کامیاب ہوا ہوں یا نہیں۔ اس کا فیصلہ قارئین اکرام کر سکیں گے کہ میری یہ کتاب تاریخ اسلام کے متعلق کیا حیثیت رکھتی ہے اور مسلمانوں کو کیا فائدہ پہنچا سکتی ہے۔ جہاں تک واقعات کا تعلق ہے، میں نے اس فلاں واقعے اور اس فلاں زمانے کی مستند سے مستند تاریخ کو تلاش کیا اور کئی مورخین کی تاریخوں کو لے کر ان کو پڑھ کر خود اس واقعے کی نسبت ایک صحیح اور پختہ رائے قائم کی ہے۔ اس کے بعد پھر اپنے الفاظ میں اس کو حتی الامکان مختصر طور پر لکھا ہے۔ جہاں کہیں مورخین کے اختلاف نے ایسی صورت اختیار کی کہ فیصلہ کرنا اور کسی ایک نتیجے کو مرحج قرار دینا دشوار معلوم ہوا، وہاں ہر مورخ کے الفاظ کو مع حوالہ ترجمہ کر دیا ہے۔ جہاں کہیں استخراج نتائج اور اظہار رائے کی ضرورت محسوس ہوئی، وہاں بلا تکلف میں نے اپنی رائے کا اظہار کیا اور اہم نتائج کی طرف بھی اشارہ کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ میں نے ان اسلامی ممالک اور ان حکمران مسلمان خاندانوں کے متعلق کسی قدر زیادہ توجہ اور تفصیل سے کام لیا ہے جن کو ہندوستان اور ہندوستانی مسلمانوں سے زیادہ تعلق رہا ہے، یا جن کو ہندوستانی زیادہ جانتے اور زیادہ پہچانتے ہیں۔ تاہم جن اسلامی ممالک یا جن مسلم حکمران خاندانوں کو ہندوستان والے کم جانتے پہچانتے ہیں، ان سے واقف کرانے اور اسلامی تاریخ کا مکمل نقشہ پیش کرنے میں کوئی کوتاہی عمل میں نہیں آئی ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اور مابعد زمانے کے اسی قسم کے مشاہیر کی نسبت جن کو کسی نہ کسی اسلامی فرقے یا گروہ سے کوئی خصوصی تعلق ہے، حالات لکھنے میں نے کوشش کی ہے کہ جہاں تک ممکن ہو ایسی تفصیلات سے پرہیز کروں جو مسلمانوں کے اندر نا اتفاقی پیدا کرنے یا جمعیت اسلامی کو نقصان پہنچانے کا موجب ہو سکیں۔ لیکن اس احتیاط کو میں نے اس قدر زیادہ اہمیت ہرگز نہیں دی کہ میری کتاب کی تاریخی حیثیت اور میری اس مورخانہ کوشش کو کوئی صدمہ پہنچ سکے۔ میں نے اس کتاب کو ایک اسلامی خدمت اور عبادت سمجھ کر لکھا ہے اور اسی لیے اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کا متوقع ہوں۔ اکبر شاہ خان، نجیب آباد، 1 محرم الحرام 1343 ہجری، بمطابق 2 اگست 1924 عیسوی۔